السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات شوہر نے مجھے ایک بند لفافہ دیا اور کہا اسے میرے مرنے کے بعد کھولنا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم لی کہ میں وعدہ خلافی نہیں کروں گی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی، جیسے وہ جانتے ہوں کہ مجھ پر کیا گزرے گی، مگر مجھ سے رہا نہ گیا اور ان کے سوتے ہی میں نے لفافہ کھول لیا۔ اس میں لکھی تحریر پڑھ کر کمرے میں پھیلی ہوئی رات کی گہری خاموشی میرے وجود کو کسی بھاری بوجھ کی طرح دبا رہی تھی، اور دیوار پر لگی گھڑی کی ہر ٹک ٹک میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی، جو صرف مجھے سنائی دے رہا تھا، کیونکہ میرے سامنے بستر پر لیٹا ہوا وہ شخص گہری نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا، جس نے کچھ دیر پہلے میری زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے آگے کا راستہ مجھے اندھیرے کنویں کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ میں شادی کی یہ پہلی رات، جسے لوگ خوابوں کی تعبیر کہتے ہیں، میرے لیے ایک خوفناک امتحان بن چکی تھی، اور اس امتحان کا مرکز وہ سفید لفافہ تھا جو کمرے کی ایک طرف رکھی ہوئی میز پر پڑا تھا۔ اس لفافے کی موجودگی مجھے کسی زندہ سانپ کی طرح محسوس ہو رہی تھی، جو خاموشی سے بیٹھا مجھے گھور رہا تھا اور کسی بھی وقت ڈسنے کے لیے تیار ہو۔ میرے شوہر نے جس طرح میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم لی تھی، اس لمحے کی یاد میرے رونگٹوں کو کھڑا کر دینے کے لیے کافی تھی۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی، اور ان کی آنکھوں میں ویرانی کے ایسے سائے تھے جیسے وہ جانتے ہوں کہ وہ مجھے کس اذیت میں مبتلا کر کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس لفافے کو میرے مرنے کے بعد کھولنا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ مرنے کے بعد کا کیا مطلب تھا؟ کیا وہ بیمار تھے؟ کیا انہیں کوئی ایسا روگ لگا تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا؟ یا پھر وہ کسی ایسی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے جس کا انجام صرف موت تھا؟ یہ سوالات میرے دل و دماغ میں کسی بھنور کی طرح گھوم رہے تھے اور مجھے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ میں اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی تھی، اور میری نظریں بار بار اس سوئے ہوئے شخص کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ کتنے پرسکون لگ رہے تھے، ان کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی کے آثار نہیں تھے، جیسے وہ اپنا سارا بوجھ میرے ناتواں کندھوں پر ڈال کر خود بے فکر ہو گئے ہوں۔ ان کا سینہ آہستگی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، اور کمرے میں ان کی سانسوں کی دھیمی آواز گونج رہی تھی، مگر میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے اس راز کو نہ جانا تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ وعدہ خلافی کا خیال مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں نے بچپن سے سیکھا تھا کہ قسم توڑنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اور یہ تو میرے شوہر کی پہلی امانت تھی، اور پہلی ہی رات میں ان کا بھروسہ کیسے توڑ سکتی تھی؟ لیکن پھر ایک دوسرا خیال میرے ذہن میں سر اٹھانے لگا کہ اگر اس لفافے میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہو جس سے ان کی جان بچائی جا سکتی ہو، تو کیا ہوگا اگر وہ خودکشی کرنے والے ہوں؟ یا ان کا آخری خط ہو، تو کیا وہ میرا بھی پڑھنا ان کی زندگی نہیں بچا سکتا؟ یہ سوچ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر ایسا ہے تو پھر قسم توڑنا گناہ نہیں بلکہ فرض بن جائے گا۔ لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا اور یہ صرف میرا وہم و گمان کی پیداوار ہوئی، تو میں ان سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جو سردی اور خوف کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میری ہتھیلیوں پر پسینہ آ رہا تھا۔ کمرے میں گلاب اور موتیے کے پھولوں کی مہک تھی، لیکن اس وقت یہ خوشبو مجھے اچھی لگنے کی بجائے میرا سانس روک رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بند کمرے میں قید ہوں جہاں ہوا کا گزر نہیں ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لینے کی کوشش کی، لیکن
میرے سانس گلے میں اٹک کر رہ گئی تھی، میری نظریں دوبارہ اس لفافے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ میز پر پڑا ہوا سفید کاغذ کا ٹکڑا اس وقت مجھے دنیا کی سب سے بھاری چیز لگ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ لفافہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، جیسے کہہ رہا ہو مجھے کھولو اور دیکھو کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے صبر کر لینا چاہیے، مجھے ان کی بات کا پاس رکھنا چاہیے، لیکن انسانی تجسس ایک ایسی بلا ہے جو بڑے بڑے اصولوں کو مٹی میں ملا دیتی ہے، اور یہاں تو معاملہ زندگی اور موت کا لگ رہا تھا۔ میرے دل و دماغ کی رگیں پھٹنے والی تھیں، ایک ایک لمحہ صدیوں کے جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں صبح تک انتظار کروں تو کیا ہوگا، لیکن صبح تک تو شاید بہت زیادہ دیر ہو جائے گی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت فیصلہ کرنا تھا۔ میں آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی، میرے پیروں میں لرزش تھی اور مجھے لگنے لگا کہ میرے گھٹنوں میں جان نہیں ہے۔ قالین پر میرے پاؤں کی آہٹ بہت مدھم تھی، لیکن مجھے لگا کہ یہ آواز بھی اس خاموش کمرے میں کسی دھماکے کی طرح گونجے گی۔ میں ڈرتے ڈرتے بستر کے قریب چلی گئی اور ایک بار پھر ان کے چہروں کو دیکھا۔ وہ ابھی تک گہری نیند میں تھے، ان کی پلکیں ساکت تھی اور ہونٹ بھنچے ہوئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں ان سے معافی مانگی کہ میں آپ کا وعدہ نہیں نبھا سکتی، کیونکہ آپ کی آنکھوں کی ویرانی نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے۔ میں میز کے قریب پہنچی اور میرا ہاتھ خود بخود اس لفافے کی طرف بڑھ گیا، جیسے میرے ہاتھ کا میرے دل و دماغ سے رابطہ ٹوٹ چکا ہو اور وہ اپنی مرضی کر رہا ہو۔ میری انگلیاں لفافے کی سطح سے جا ٹکرائیں تو مجھے ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ کاغذ سرد تھا، بالکل ان کے ہاتھوں کی طرح۔ جب انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، میں نے لفافہ اٹھا لیا۔ وہ بہت ہلکا پھلکا تھا، لیکن میرے لیے اس کا وزن پہاڑوں کے جیسا تھا۔ میں نے اسے پلٹ کر دیکھا، وہ چاروں طرف سے بند تھا اور اس پر کوئی نام یا پتہ نہیں لکھا ہوا تھا، بس ایک سفید سادہ لفافہ تھا جس کے اندر میرا مستقبل اور ان کا ماضی قید تھا۔ میں نے کان اکھیوں سے دوبارہ بستر کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا شاید وہ اٹھ گئے ہوں گے اور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں فوراً سے مڑی، لیکن وہ ویسے ہی سو رہے تھے۔ یہ میرا وہم تھا۔ خوف انسان کو وہ سب کچھ دکھاتا ہے اور سناتا ہے کہ جو حقیقت میں نہیں ہوتا۔ میں نے لفافے کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا اور کمرے کے دوسرے کونے میں چلی گئی، جہاں روشنی ذرا کم تھی، تاکہ اگر وہ اچانک جاگ بھی جائیں تو مجھے یہ کرتے ہوئے نہ دیکھ سکیں۔ میں وہاں زمین پر بیٹھ گئی، میرا دل کسی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ جاننا میرا حق ہے کہ آخر وہ کون سا بوجھ ہے جو وہ اکیلے اٹھائے پھر رہے ہیں اور مجھے اس میں شامل نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لفافے کا کونا پکڑا اور اسے کھولنے کے لیے ہمت جمع کرنا پڑ رہی تھی۔ کمرے کا ماحول اتنا بوجھل ہو چکا تھا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی بلند لگ رہی تھی۔ باہر شاید ہوا چل رہی تھی، کیونکہ کھڑکی کے شیشے سے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی جس نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے ڈر کر کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن وہاں صرف رات کا اندھیرا تھا جو شیشے کے اس پار پھیلا ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنی توجہ لفافے پر مرکوز کی۔ اب یا کبھی نہیں، میں نے سوچا، اور پھر میں نے اپنی انگلیاں لفافے کی سیل میں پھنسائیں۔ کاغذ کے پھٹنے کی معمولی سی آواز اسی خاموشی میں کسی چیخ کی طرح ابھری۔ میں سہم گئی، ڈر گئی اور رک گئی۔ میں نے اپنی سانسیں روک لیں اور کان لگا کر بستر کی جانب متوجہ ہوئی کہ کہیں اس آواز سے وہ جاگ تو نہیں گئے۔
ایک لمحہ گزرا اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا، لیکن وہاں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ وہ بدستور سو رہے تھے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے لفافے کا منہ پھاڑ دیا اور اب مجھے اس کے اندر موجود حقیقت کا سامنا کرنا تھا۔ میں نے آہستہ سے لفافے کے اندر ہاتھ ڈالا۔ میری انگلیوں نے تہہ کیے ہوئے کاغذ کو چھوا۔ میں نے اسے باہر نکالا۔ وہ ایک سفید کاغذ تھا جسے دوبارہ تہہ کیا گیا تھا۔ میرے ہاتھ اتنے زور سے کانپ رہے تھے کہ کاغذ میرے ہاتھوں میں ہل رہا تھا۔ میں اسے کھولنے سے پہلے آخری بار آنکھیں بند کی اور خدا کو یاد کیا۔ میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے آ رہے تھے۔ کیا اس میں طلاق کا پروانہ ہے؟ کیا اس میں کسی جرم کا اقرار کیا ہے؟ کیا اس میں کسی اور عورت کا ذکر ہے، یا پھر اس میں موت کی خبر ہے؟ میں نے کانپتی پلکوں کے ساتھ آنکھیں کھولیں اور کاغذ کی تہیں کھولنا شروع کی۔ کاغذ کھلنے کی سرسراہٹ میرے کانوں میں گونجی اور بالآخر وہ تحریر میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ روشنی کم تھی، اس لیے مجھے پڑھنے کے لیے کاغذ کو آنکھوں کے قریب کرنا پڑا تھا۔ تحریر ان کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی، وہی لکھائی جو میں نے ان کے دستخطوں میں دیکھی ہوئی تھی۔ میں نے پہلا لفظ پڑھنے کی کوشش کی۔ میرے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے اور آنکھوں میں دھندلاہٹ آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنی تمام تر قوت جمع کی اور پڑھنا شروع کیا۔ تحریر کے پہلے جملے نے ہی مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، میرے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا ہو اور دماغ سن ہو گیا ہو۔ جو کچھ اس کاغذ پر لکھا تھا وہ میری سوچ اور گمان سے بھی بہت دور تھا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ خنجر تھے جو میری روح میں اترتے جا رہے تھے۔ میں نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اس سوئے ہوئے شخص کو دیکھا، جو اب مجھے کوئی اجنبی مخلوق لگ رہا تھا۔ یہ وہ انسان نہیں تھا جسے میں جانتی تھی یا جسے جاننے کا میں دعویٰ کر سکتی تھی۔ یہ کوئی اور تھا، کوئی بہت ہی خوفناک اور پر اسرار انسان۔ میرے منہ سے چیخ نکلنا چاہتی تھی، لیکن آواز میرا ساتھ چھوڑ گئی۔ میں بت بنی بیٹھی رہی اور کاغذ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر میری گود میں گر گیا۔ کمرے کی دیواریں جیسے سکڑنے لگیں اور چھت جیسے نیچے آ رہی ہو۔ مجھے لگا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ یہ کیا پڑھ لیا میں نے؟ یہ کیسا راز تھا جو اب تک مجھ سے چھپایا گیا تھا اور جس کا بوجھ اٹھانے کے لیے ابھی میں تیار نہیں تھی؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن یہ خوشی یا غم کے آنسو نہیں تھے، بلکہ یہ دہشت اور صدمے کے آنسو تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، بھاگ جاؤں یا یہیں بیٹھ جاؤں، اپنی قسمت کا ماتم کروں۔ میں نے دوبارہ اس کاغذ کو اٹھایا تاکہ یقین کر سکوں کہ میں نے غلط تو نہیں پڑھا، لیکن الفاظ وہی تھے، اٹل اور بے رحم، جو میری زندگی کی بربادی کا اعلان کر رہے تھے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں نے وہ لفافہ کھول کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ کچھ رازوں کا پردہ میں رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ بے نقاب ہوتے ہیں تو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اب میرے سامنے صرف اور صرف راکھ تھی، میرے خوابوں کی راکھ، میرے ارمانوں کی راکھ، اس رشتے کی راکھ جو ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا اور ختم ہونے کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ میں وہاں بیٹھی کانپتی رہی اور وہ سوتے رہے، بے خبر اس بات کے کہ اس کا راز ان کا اب راز نہیں رہا، اور وہ طوفان جسے انہوں نے اس لفافے میں بند کیا تھا اب باہر نکل چکا ہے، اور سب سے پہلے اس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب آگے کیا ہوگا یہ سوچ کر میرا دل ڈوب رہا تھا، کیونکہ تحریر ابھی باقی تھی اور میں جانتی تھی کہ اگلے صفحات پر اس سے بھی زیادہ خوفناک باتیں لکھی ہوئی ہوں گی، مگر مجھ میں اب مزید پڑھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن میں اب رک بھی تو نہیں سکتی تھی۔
کیونکہ اب میں اس دلدل میں اتر چکی تھی اور واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ رات مزید گہری ہو گئی اور سائے لمبے ہو گئے، اور میں تنہائی اور خوف کے اس جنگل میں اکیلے کھڑی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھوں میں موجود کاغذ کا ٹکڑا اب محض کاغذ کا نہیں رہا تھا، بلکہ ایک دہکتا ہوا انگارہ بن چکا تھا جس نے میری روح کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ تحریر کی پہلی چند سطروں نے میرے وجود کی بنیادیں ہلا ڈالی تھیں، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہوں جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے سامنے بستر پر لیٹا ہوا وہ شخص جس کے ساتھ میں نے کچھ گھنٹے پہلے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا عہد کیا تھا، اب مجھے کسی خونخوار درندے کی طرح دکھائی دے رہا تھا جس نے معصومیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا تاکہ وہ اپنے شکار کو آسانی سے دبوچ سکے۔ میں نے اپنی لرزتی ہوئی نظریں دوبارہ اس تحریر پر جمائیں جس کا ہر لفظ میری خوشیوں کا قاتل تھا۔ خط میں آگے لکھا تھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہماری ملاقات محض ایک اتفاق تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس کے تانے بانے میں نے برسوں پہلے بن لیے تھے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میرے والد کو ہتھ کڑیاں لگا کر تمہارے گھر کے سامنے سے لے جایا گیا اور تمہارا باپ اپنی بالکنی میں کھڑا فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ منظر میری آنکھوں میں آج بھی کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ میرے باپ کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے تمہارے باپ کی بدنیتی، بددیانتی اور دھوکے بازی کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تمہارے باپ نے اپنی طاقت اور دولت کے بلبوتے پر الٹا میرا ہی باپ کو مجرم بنا دیا۔ ان پر چوری اور غبن کا جھوٹا الزام لگا دیا گیا اور انہیں جیل کی کال کوٹری میں پھینک دیا گیا جہاں وہ ذلت اور رسوائی کی موت مر گئے۔ ہماری عزتیں نیلام ہو گئیں، ہمارا گھر بار بک گیا اور ہم لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ کر مجھے پالا پوسا، لیکن میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں وہ آنسو دیکھے ہیں جو کبھی خشک نہیں ہوئے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جس طرح تمہارے باپ نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑا ہے، میں بھی اس کی بیٹی کی زندگی کو جہنم بنا دوں گا۔ یہ الفاظ پڑھ کر میرے حلق میں کانٹے اگ گئے تھے، میرا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، مجھے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے شفیق اور مہربان باپ کے بارے میں اتنی خوفناک باتیں پڑھ کر میرا دل و دماغ چکرا گیا۔ میں نے تو انہیں ہمیشہ ایک فرشتہ صفت انسان سمجھا تھا جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور جن کی شرافت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ کیا میرا باپ واقعی ایک ظالم اور مکار انسان تھا، یا پھر میرا شوہر غلط بیانی سے کام لے رہا تھا؟ لیکن اس خط میں لکھی جانے والی باتوں میں اتنا درد اور اتنی نفرت تھی کہ اسے جھٹلانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے بے اختیار ان کی طرف دیکھا جہاں وہ ابھی تک گہری نیند میں تھے، لیکن اب ان کے چہرے کا سکون مجھے ایک فریب لگ رہا تھا۔ ان کی بند آنکھوں کے پیچھے نفرت چھپی ہوئی تھی اور اس کا اندازہ مجھے اب ہو رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ منگنی کے دوران وہ کس طرح مجھ سے محبت بھری باتیں کرتے تھے، میری ہر چھوٹی خواہشوں کا خیال رکھتے تھے۔ کیا وہ سب ناٹک تھا؟ کیا ان کی مسکراہٹ محض ایک نقاب تھی جس کے پیچھے وہ اپنا انتقامی چہرہ چھپائے ہوئے تھے؟ یہ سوچ کر مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی کہ میں کس طرح ایک ایسے شخص کے جال میں پھنس گئی جو مجھے صرف اور صرف برباد کرنے کے لیے میری زندگی میں چلا آیا تھا۔ خط میں مزید لکھا تھا کہ میں نے تم سے شادی اس لیے نہیں کی کہ مجھے تم سے محبت ہے، بلکہ اس لیے کی ہے کہ میں تمہیں وہ درد دے سکوں جو میں نے اور میرے خاندان نے برسوں سہا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تمہارا باپ
اپنی بیٹی کی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھے اور تڑپے، جس طرح میں اپنے باپ کی لاش پر تڑپا تھا۔ آج کی رات تمہاری زندگی کی آخری پرسکون رات ہوگی، کیونکہ کل سے تمہاری بربادی کا کھیل شروع ہو جائے گا۔ میں تمہیں سماج میں اتنا رسوا کر دوں گا کہ تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بلکہ تمہیں ایک ایسی اذیت ناک زندگی دوں گا کہ تم موت کی دعائیں مانگو گی۔ یہ جملے پڑھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ کمرے کی فضا میں پھیلی ہوئی موتیا کی خوشبو اب مجھے سڑے ہوئے گوشت کی بو کے جیسے لگ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زور زور سے چیخوں اور چلاؤں اور سب کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، لیکن خوف نے میری زبان پر تالے لگا دیے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے ذرا سی بھی آواز نکالی تو وہ جاگ جائیں گے اور پھر شاید وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ مجھے اب ان سے ڈر بھی لگ رہا تھا، بہت زیادہ ڈر۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے میرا محافظ تھا اب میری جان کا دشمن بن چکا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھا جس کا رنگ بہت گہرا تھا، لیکن اب یہ رنگ مجھے خون کا رنگ لگ رہا تھا۔ میرے سرخ عروسی جوڑے پر لگی ہوئی کڑھائی مجھے سانپوں کی طرح بل کھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کیا میں یہاں سے بھاگ جاؤں، کیا میں یہاں سے، لیکن میں پھر کہاں جاؤں گی؟ رات کا یہ پہر ہے اور باہر سناٹا ہے، اور پھر اگر میں بھاگ گئی تو میرے والدین کی عزت کا کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ شادی کی پہلی رات ہی دلہن گھر سے بھاگ گئی؟ اور پھر میرے باپ پر جو الزامات اس خط میں لگائے گئے ہیں، اگر وہ سچ ہیں تو پھر میں اپنے باپ کا سامنا کیسے کروں گی؟ میں ایک عجیب کشمکش میں گرفتار ہو گئی تھی۔ ایک طرف کنواں تھا اور دوسری طرف کھائی۔ تحریر ابھی تک ختم بھی نہیں ہوئی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے صفحے کو الٹا تھا تاکہ اگلا حصہ پڑھ سکوں، لیکن میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور کاغذ پر گر کر روشنائی کو پھیلا رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ روشنائی نہیں ہے، بلکہ میری قسمت کی سیاہی ہے جو پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اچانک بستر سے چرچراہٹ کی آواز آئی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے فوراً خط کو چھپانے کی کوشش کی اور سہمی ہوئی نظروں سے بستر کی طرف دیکھا۔ وہ کروٹ بدل رہے تھے، ان کا ہاتھ تکیے کے نیچے چلا گیا اور ان کے چہرے پر ایک شکن نمودار ہوئی۔ مجھے لگا وہ جاگ گئے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں سانس روکے بت بنی بیٹھی رہ گئی۔ میرا جسم خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا وہ ابھی اٹھیں گے اور میرا گلا دبا دیں گے، کیونکہ اب ان کا راز مجھ پر عیاں ہو چکا تھا اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا منصوبہ وقت سے پہلے ظاہر ہو جائے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ان کی سانسیں دوبارہ ہموار ہو گئیں اور وہ پھر سے گہری نیند میں چلے گئے۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، لیکن میرا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کمرہ اب مجھے ایک قید خانے کی طرح لگ رہا تھا جہاں میں ایک درندے کے ساتھ بند تھی۔ مجھے اس کمرے کی ہر ایک چیز سے خوف آ رہا تھا۔ دیواروں پر لگے خوبصورت پردے مجھے کفن کے ٹکڑے لگ رہے تھے اور چھت کا فانوس مجھے کسی لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دوبارہ خط کی طرف توجہ دی، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھی کہ ان کے انتقام کی آگ کتنی شدید ہے اور وہ میرے ساتھ مزید کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خط کے اگلے حصے میں انہوں نے تمام تکالیف کا ذکر کر دیا تھا جو ان کے خاندان نے برداشت کی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ کس طرح ان کی چھوٹی بہن علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی اور کس طرح سے لوگوں نے ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا تھا۔ یہ سب پڑھ کر میرے دل میں ان کے لیے ہمدردی کا ایک ہلکا سا جذبہ پیدا ہونے لگا، لیکن پھر فوراً ہی مجھے خیال آیا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو اس وقت بچی تھی
جب یہ سب کچھ ہوا تھا پھر مجھے سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا باپ کے گناہوں کی سزا بیٹی کو ملنی چاہیے؟ یہ بھلا کہاں کا انصاف ہے؟ میرے اندر غصے کی ایک لہر بھی اٹھی کہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، انہوں نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا اور مجھے دھوکہ دہی میں رکھا۔ انہوں نے مجھے محبت کا یقین دلا کر نفرت کے جہنم میں دھکیل دیا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ رخصتی کے وقت ان کی آنکھوں میں وہ ویرانی کیوں تھی۔ وہ ویرانی دراصل ان کا ضمیر تھا جو شاید انہیں ملامت کر رہا تھا، یا پھر وہ صرف میری بربادی کا پیش خیمہ تھی۔ مجھے اپنے والدین کی یاد شدت سے ستانے لگی۔ میری ماں نے مجھے کتنے چاؤں سے رخصت کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا بیٹا اپنے گھر کو جنت بنانا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ مجھے جس گھر میں بھیجا جا رہا ہے وہ جنت نہیں ہے بلکہ انتقام کا اکھاڑا ہے، جہاں مجھے روز تڑپایا جائے گا۔ میں نے سوچا کہ میں اس شخص کو جھنجھوڑ کر اٹھاؤں اور پوچھوں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن مجھے ڈر تھا کہیں میرا سوال ان کے غضب کو دعوت نہ دے دے۔ وہ ایک زخمی سانپ کی طرح تھے جو موقع ملتے ہی ڈسنے کے لیے تیار تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھی رہ گئی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ کیا میری پوری زندگی اب اسی خوف اور نفرت کے سائے میں گزرے گی؟ کیا میں کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی؟ یہ سوالات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے، اور پھر ایک بہت ہی بھیانک خیال میرے ذہن میں چلا آیا کہ کہیں انہوں نے مجھے زہر تو نہیں دے دیا۔ رخصتی کے بعد انہوں نے مجھے دودھ کا گلاس دیا تھا جو میں نے ان کے اصرار پر پی لیا تھا۔ کیا اس دودھ میں زہر تھا؟ کیا اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ لفافہ میرے مرنے کے بعد کھولنا، یعنی جب تک میں یہ لفافہ پڑھوں گی تب تک وہ مجھے مار چکے ہوں گے یا میں مر رہی ہوں گی؟ اس خیال نے مجھے دہشت زدہ کر دیا۔ میں نے اپنے حلق کو ٹٹولا، مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی اور میرا سر چکرا رہا تھا۔ کیا یہ زہر کا اثر تھا یا صرف خوف کی وجہ سے ایسا سب ہو رہا تھا؟ میں نے پانی پینے کی کوشش کی لیکن جگ میز پر ان کی طرف رکھا تھا اور وہاں جانے کی مجھ میں ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے اور اس کمرے سے زندہ باہر نکلنا شاید اب ممکن نہیں رہا۔ خط کے الفاظ میرے دل و دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا، میں تمہیں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے اور مجھے پاگل کر رہے تھے۔ میں نے سوچا اگر میں زندہ بچ بھی گئی تو میں کیا کروں گی؟ کیا میں واپس اپنے گھر جا سکوں گی؟ لیکن وہاں جا کر میں کیا بتاؤں گی کہ میرے شوہر نے مجھے شادی کی پہلی رات کو ہی گھر سے باہر نکال دیا ہے، کیونکہ میرے باپ نے ان کے باپ کے ساتھ زیادتی کری تھی۔ یہ بات پورے خاندان میں آگ کی طرح پھیل جائے گی اور میرے باپ کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ شاید وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور مر جائیں، یعنی ہر صورت میں نقصان میرا اور میرے گھر والوں کا ہی تھا۔ میرا شوہر جیت چکا تھا اور اس نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور میرے پاس بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ میں بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی اور آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ گھڑی کی ٹک ٹک اب بھی جاری و ساری تھی اور وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ رات ڈھل رہی تھی اور صبح قریب آ رہی تھی، لیکن میرے لیے یہ صبح امید کی کرن نہیں بلکہ تباہی کا پیغام لے کر آ رہی تھی۔ میں نے دل کو مضبوط کر لیا اور فیصلہ کیا کہ میں خط کا آخری حصہ بھی پڑھوں گی، چاہے اس میں میری موت کا پروانہ ہی کیوں نہ لکھا ہو۔ اب مجھے ہر سچ کا سامنا کرنا تھا، کیونکہ جھوٹ کے تمام پردے تو ہٹ چکے تھے اور حقیقت اپنی تمام تر بھیانک شکل کے ساتھ میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔
میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کاغذ کو مزید سیدھا کیا اور پڑھنا جاری رکھا۔ میری آنکھیں الفاظ پر جم گئی تھیں اور دل کی دھڑکن رک سی گئی تھی، کیونکہ اب جو کچھ بھی میں پڑھنے جا رہی تھی شاید وہ میری زندگی کا آخری فیصلہ تھا۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں موجود اس کاغذ کو مزید قریب کیا جس پر میری قسمت کا فیصلہ تحریر تھا، اور جسے پڑھنے کے لیے مجھے اپنے اندر کی آخری رمق تک جمع کرنی پڑ گئی تھی، کیونکہ پچھلے صفحات نے جس طرح سے میرے ہوش و حواس اڑائے تھے اس کے بعد مجھے کسی خیر کی امید نہیں تھی، لیکن تجسس اور خوف کا ملا جلا جذبہ مجھے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ تحریر کا اگلا پیراگراف میری آنکھوں کے سامنے تھا، اور جیسے جیسے میں الفاظ پڑھتی چلی گئی میرے جذبات میں ایک ایسا تلاطم برپا ہوا جس نے مجھے ساکت کر دیا۔ خط کے اس حصے میں لکھا تھا کہ میں انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اور میرا ارادہ پکا تھا کہ میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا، لیکن انسان جو سوچتا ہے خدا ویسا ہونے نہیں دیتا، اور کبھی کبھی انسان کا اپنا ضمیر اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آج جب رخصتی کے وقت تم میرے سامنے آئی اور میں نے رسم کے مطابق تمہارے سر پر ہاتھ رکھا تو ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ اس ایک لمحے کے لمس نے میرے اندر کے برسوں کے پرانے غصے اور نفرت کی دیواروں میں دراڑ ڈال دی۔ تمہاری آنکھوں میں جو معصومیت اور خوف تھا اس نے مجھے میرے باپ کا قاتل نہیں بلکہ ایک بے بس انسان دکھایا۔ مجھے اچانک ہی اپنی ماں کا چہرہ یاد آ گیا تھا جو ایسی ہی بے بسی سے دنیا کو دیکھتی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں ایک ایسے شخص کی بیٹی کو سزا دینے کے لیے جا رہا ہوں جو خود بے گناہ ہے۔ باپ کے گناہوں کا بوجھ بیٹی کے کندھوں پر ڈالنا کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے سوچا اگر میں نے بھی وہی سب کیا جو تمہارے باپ نے کیا تو مجھ میں اور اس ظالم شخص میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ دولت کے نشے میں اندھا تھا اور میں انتقام کے نشے میں اندھا ہو رہا تھا۔ لیکن تمہارے سر پر ہاتھ رکھتے ہی مجھے لگا کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسی غلطی جس کا کفارہ میں شاید پوری زندگی ادا نہ کر سکوں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ تم ایک جیتا جاگتا انسان ہو، کوئی بے جان چیز نہیں جسے میں توڑ کر پھینک دوں اور مجھے سکون مل جائے۔ اس لمحے میرا انتقام ہار گیا اور میری انسانیت جیت گئی۔ یہ الفاظ پڑھ کر میری آنکھوں میں بہنے والے آنسوؤں کی روانی میں تیزی آ گئی تھی، لیکن اب یہ آنسو خوف کے نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سے احساس تشکر اور پچھتاوے کے تھے۔ میرا دل جو کچھ دیر پہلے نفرت اور دہشت سے بھر چکا تھا اب پگھلنے لگا تھا۔ وہ شخص جسے میں درندہ سمجھ رہی تھی وہ دراصل اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ایک مجرم تھا جو اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اگلی سطریں پڑھیں جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ میں جانتا ہوں میں تم سے اب محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری بنیاد ہی جھوٹ اور دھوکے پر رکھی گئی تھی۔ میں تمہارے باپ کو معاف نہیں کر سکا لیکن میں تمہیں سزا بھی نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، ایک ایسا فیصلہ جو ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ لفافہ جو تم اس وقت پڑھ رہی ہو یہ میری وصیت ہے۔ میں اپنی ساری جائیداد، وہ گھر جو میں نے بڑی محنتوں سے مشقتوں سے بنایا اور اپنی تمام جمع پونجی تمہارے نام کرتا ہوں۔ یہ اس ذہنی اذیت کا ہرجانہ ہے جو میں نے تمہیں دی، اور اس دھوکے کا کفارہ ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ تم اس گھر میں رہو یا اسے بیچ کر کہیں اور چلی جاؤ یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن میں اب تمہاری زندگی میں نہیں رہ سکتا کیونکہ جب بھی میں تمہیں دیکھوں گا مجھے اپنا باپ اور تمہارا باپ یاد آئیں گے، اور وہ تلخ یادیں ہمیں کبھی خوش نہیں رہنے دیں گی۔ اس لیے میں یہ شہر اور یہ ملک چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔
بہت دور، جہاں میرا ماضی میرا پیچھا نہ کر سکے اور جہاں میں ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکوں گا۔ شاید تنہائی میری قسمت ہے اور میں اسے قبول کرتا ہوں۔ خط کے آخری جملوں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ لکھا تھا، اگر تم نے میرا وعدہ نبھایا ہوتا اور یہ لفافہ میرے مرنے کے بعد کھولا ہوتا تو شاید ہم کچھ دن ساتھ گزار لیتے اور میں تمہیں بتائے بغیر چلا جاتا، لیکن مجھے یقین تھا کہ تم میرا وعدہ توڑ دو گی، کیونکہ شک کی بنیاد پر کھڑے رشتے میں وعدوں کی پاسداری نہیں ہوتی۔ اگر تم یہ خط ابھی پڑھ رہی ہو تو جان لو کہ میں کمرے میں موجود نہیں ہوں۔ بستر پر تکیوں کو اس طرح سے ترتیب رکھا گیا ہے کہ تمہیں لگے کہ کوئی سو رہا ہے۔ میں تمہیں سوتا ہوا چھوڑ کر جا چکا ہوں، الوداع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ پڑھتے ہی میرے ہاتھوں سے کاغذ چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور میں نے بجلی کی تیزی سے بستر کی طرف دیکھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی بستر کے قریب جا پہنچی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس لحاف کو ہٹایا تھا جسے میں اب تک اپنا شوہر سمجھ رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ذکر خط میں کیا گیا تھا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف دو تکیے لمبائی میں رکھے ہوئے تھے جنہیں لحاف سے ڈھانپ کر ایک انسان کا دھوکہ دیا گیا تھا۔ بستر بالکل خالی تھا، بالکل میری قسمت کی طرح وہ جا چکے تھے، مجھے چھوڑ کر، تنہا کر کے، اور مجھے ایک ایسے بوجھ طرح دبا کر جس سے نکلنا اب ناممکن تھا۔ میرے منہ سے ایک بے آواز چیخ نکلی اور میں وہیں بستر کے پاس زمین پر گر گئی۔ میرا دل و دماغ معاف ہو چکا تھا۔ یہ کیسا کھیل کھیلا گیا تھا میرے ساتھ۔ وہ شخص آیا، اس نے مجھے جتا، مجھے ڈرایا اور پھر مجھے سب کچھ دے کر خود خالی ہاتھ چلا گیا۔ اس نے اپنا انتقام ترک کر دیا، لیکن مجھے عمر بھر کا روگ دے کر چلا گیا۔ میں نے سوچا اگر میں وہ لفافہ نہ کھولا ہوتا تو کیا ہوتا۔ شاید وہ صبح تک رکتے، شاید میں انہیں روک لیتی، شاید میں ان کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لیتی اور انہیں جانے نہ دیتی، لیکن میرے تجسس اور میرا وعدہ خلافی نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس نے صحیح لکھا تھا کہ شک کی بنیاد پر کھڑے رشتے وعدے نہیں نبھائے جاتے۔ میں نے ان کا بھرم توڑ دیا اور انہوں نے میرا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ کمرے کی خاموشی اب مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ گھڑی جو ٹک ٹک کر رہی تھی اب مجھے تانے دے رہی تھی کہ وقت گزر گیا اور تم ہار گئی۔ میں نے خالی کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ ہر چیز ویسے ہی رکھی ہوئی تھی، لیکن اس میں سے روح نکل چکی تھی۔ میز پر پڑا ہوا وہ پانی کا جگ، وہ پھول، وہ سجی ہوئی سیج، سب کچھ بے معنی ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے باپ پر شدید غصہ آ گیا جن کے گناہوں کی سزا آج مجھے مل گئی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے اس شخص کی عظمت کا بھی احساس ہوا جس نے طاقت رکھنے کے باوجود مجھے معاف کر دیا تھا۔ اس نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا بلکہ احسان سے دیا، اور یہی اس کا سب سے بڑا انتقام تھا، کیونکہ اب میں ساری زندگی اس کے احسان کے بوجھ تلے دبی رہوں گی۔ میں بھاگتی ہوئی کھڑکی کی طرف چلی گئی اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ باہر صبح کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، رات کا اندھیرا چھٹ رہا تھا، لیکن میری زندگی میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ گلی سنسان تھی، دور دور تک کوئی نہیں تھا، وہ جا چکے تھے، اور میں جانتی تھی کہ اب وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، کیونکہ کچھ لوگ جب جاتے ہیں تو وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ میں وہیں کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ آنسو میرے کھوئے ہوئے شوہر کے لیے تھے، میرے ٹوٹے ہوئے خوابوں کے لیے تھے، اور میری اس غلطی کے لیے تھے جس کی تلافی اب ممکن نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں دنیا والوں کو کیا بتاؤں گی کہ میرا شوہر کہاں چلا گیا، کہاں گیا۔ کیا میں سچ بتا پاؤں گی یا مجھے بھی ساری عمر جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا؟ یہ ایک نئی جنگ تھی جو مجھے لڑنی تھی، لیکن اس وقت میں صرف اپنے اندر کی شکستگی کو
سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کہانی کا انجام بہت دردناک تھا، لیکن مجھے یہ ایک بہت بڑا سبق دے کر چلا گیا تھا، اور وہ سبق یہ تھا کہ انتقام کی آگ سب سے پہلے اسی کو جلاتی ہے جو اسے اپنے سینے میں لے کر گھومتا ہے، اور معاف کر دینا ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ وعدہ اور بھروسہ کانچ کی طرح ہوتے ہیں، ایک بار ٹوٹ جائیں تو پھر جڑتے نہیں، اور اگر جڑ بھی جائیں تو دراڑ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے معاف کر کے خود کو تو آزاد کر لیا تھا، لیکن مجھے پچھتاوے کی قید میں ڈال دیا گیا، ایسی قید جس کی کوئی میعاد نہیں تھی۔ اب میں تھی، یہ خالی کمرہ تھا، اور میز پر بکھرے ہوئے وہ کاغذات جو میری بربادی اور میری بچت دونوں کی داستانیں سنا رہے تھے۔ میں نے زمین سے وہ کاغذ اٹھائے اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، کیونکہ اب یہی ان کی آخری نشانی تھی، اور ان الفاظ میں ان کی خوشبو تھی، ان کا درد تھا، اور ان کی وہ ادھوری محبت تھی جو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ سورج اب پوری طرح نکل چکا تھا اور کمرے میں روشنی پھیل گئی تھی، لیکن میرے دل کا موسم ابر آلود تھا۔ میں جانتی تھی کہ زندگی چلتی رہے گی، میں شاید دوسری شادی بھی کر لوں، لوگ باتیں بنائیں گے اور پھر بھول جائیں گے، لیکن میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی اس رات کو، اس لفافے کو، اور اس شخص کو جس نے مجھے سکھا دیا کہ نفرت کو محبت سے اور انتقام کو معافی سے کیسے شکست دی جاتی ہے۔ وہ جیت گیا تھا اور میں ہار گئی تھی، اور یہی میری سزا تھی جو مجھے تادم مرگ کاٹنی تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔